تم روکو گی مجھے شادی کرنے سے؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے روک سکو؟ وہ خود کو غصہ چھڑاتے چلا کے بولی، ہاں ہے حق، بیوی ہوں آپ کی، پورا حق رکھتی ہوں آپ پہ، روک سکتی ہوں آپ کو۔ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے؟ آپ ہماری محبت میں شراکت داری نہیں کریں گے سالار؟ وہ بلکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ دوسری چھوڑ، میں تیسری بھی شادی کروں گا اور چوتھی بھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ نکاح نامے پہ تمہیں میں نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ تم مجھے دوسری شادی سے روک سکو۔ سالار نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے پیچھے کی جانب دھکیلا تو وہ صوفے پہ جا گری۔ پلیز سالار، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آپ میری محبت کو اپنے پیروں تلے روند کر یوں نہیں جا سکتے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آج تمہاری کوئی قسم، کوئی واسطہ مجھے نہیں روک سکتا ہیزل۔ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں نہ کبھی معاف کر سکتا ہوں، نہ ہی تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہیں اپنے نام سے آزاد بھی نہیں کر سکتا، لیکن دوسری شادی ضرور کروں گا، اور اس کے لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، سمجھی تم؟ وہ قطعی انداز میں کہتے ایک نظر وہاں موجود فرحانہ بیگم کی جانب وارن دیتی نظروں سے دیکھتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ سالار، ہیزل نے اسے تڑپ کے پکارا۔ ایک پل کو سالار کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا دل کیا کہ وہ پلٹ کر اپنی ہیزل کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن اس کا قصور معاف کرنے کے لائق نہیں تھا، اس لیے وہ پلٹا نہیں۔ اس کا دل بھی اس کی طرح نہیں پلٹا تھا۔ وہ تھما ضرور تھا، لیکن کچھ پل کے لیے، اور پھر اس کے قدم باہر کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ قدم باہر کی جانب اٹھا رہا تھا، ویسے ویسے ہیزل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے گناہ کی اسے اتنی بڑی سزا دے کے جائے گا، اسے معلوم نہیں تھا۔ بھابھی، فروا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، جو زمیں بوس ہوتے حسرت سے اس اد کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ہوش میں آئیے پلیز۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ اسی پل سلطان نے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا اور فروا نے اونچی اونچی آواز میں سلطان کو پکارا۔ سلطان بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ ہیزل کو بے ہوش دیکھتا اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ سلطان نے فکر مندی اور حیرت سے پوچھا۔ سالار بھائی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات برداشت نہیں کر پائی اور فروا نے روتے ہوئے سلطان کو بتایا۔ دوسری شادی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ہیزل سے محبت کرتا تھا۔ سلطان، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، ہیزل کو ہاسپٹل لے کے چلو۔ فرحانہ بی بی نے سلطان کا دھیان ہیزل کی جانب کروایا۔ آپ اور فروا ہیلپ کریں، میرے لیے نا محرم ہے، میں اسے چھو نہیں سکتا۔ سلطان کی بات پہ فروا کی آنکھیں مرچوں سے بھر گئیں۔ کہنے کو وہ ہیزل کا کزن تھا، لیکن ہیزل کو ہمیشہ اس نے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھا تھا، اور پھر فرق آیا تھا، لیکن وہ اس کا بچپن تھا شاید، یا جو بھی تھا۔ اسی بات کی سزا آج سالار ہیزل کو دے رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد رخصتی تھی، اور آج وہ دوسری شادی کی دھمکی دے گیا۔ ہاں، ہیزل اور اس کا نکاح ہوا تھا، پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ہیزل اور اس کا نکاح ہوا تھا، پر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ صاف لفظوں میں بول کے گیا تھا کہ وہ اب رخصتی نہیں لے گا، لیکن ہیزل اس کے نام پہ ہی رہے گی۔ کسی طرح کر کے فروا ہیزل کو اندر روم میں لے کے آئی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ سلطان نے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ اب وہ پریشانی سے باہر صحن میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔
اسے سالار سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ہیزل کے اندر بچپنا تھا۔ اس کی ایج کتنی تھی؟ صرف 18 سال، لیکن وہ خود تو اچھا خاصا میچیور انسان تھا۔ کیا اسے اس چیز کا احساس نہیں کہ نکاح ہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ کیا وہ ہیزل کا بچپنا سمجھ کے اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن شاید جب بات مرد کی انا پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ پورے خاندان میں ہیزل سلطان کے نام سے بدنام ہو رہی تھی، تو ایسی صورت میں سالار ہیزل کو کیسے معاف کرتا؟ آج ہیزل کی یہ بات کہ وہ سالار سے محبت کرتی ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی نادانستگی میں کی گئی حرکتوں کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ ہیزل کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا، لیکن جیسے وہ ہوش میں آئی ایک چپ سی اس کو لگ گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ فرحانہ بی بی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر سخت دکھی ہوئیں۔ کاش اشفاق آپ زندہ ہوتے تو سالار ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ وہ دکھ سے سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب فروا ہی تھی جو اس کو سنبھال سکتی تھی۔ وہ یہاں سالار کے ساتھ آئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ سالار غصے میں اس حد تک پہنچ جائے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ فروا وہیں ہیزل کے پاس بیٹھی اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ تمہارا بھائی چلا گیا، تم یہاں کیوں ہو؟ جاؤ نا، وہ تو تمہارے لیے نئی بھابھی لینے گیا ہے، تم بھی جاؤ، اس کا ویلکم نہیں کرو گی کیا؟ ہیزل نے رونتی آواز میں موٹے موٹے آنسو بہاتے فروا سے پوچھا۔ وہ دونوں ہی کلاس فیلو بھی تھیں اور ہم عمر بھی، لیکن فروا اس سے زیادہ سمجھدار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی پکی دوستیں تھیں اور ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی تھیں۔ فروا اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ بے چین ہوئی۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آگے بڑھ کر اس نے ہیزل کو اپنے گلے سے لگایا۔ پلیز پلیز ہیزل، خود کو سنبھالو، کچھ برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں ہمت نہیں ہارنا۔ فروا نے اس کی تسلی کروانی چاہی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا فروا، سب کچھ بکھر گیا۔ تم جانتی ہو نا سالار کتنے ضدی ہیں، ایک بار ضد پہ آ جائیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں گے۔ تو نہیں فروا، شادی تو ان کی پہلے ہو گئی ہے نا، اپنا آپ وہ کسی کو سونپ دیں گے۔ میں کیا کروں بتاؤ نا مجھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے فکرے بولتی فروا کو مزید دکھی کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار نے گاڑی کو سپیڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج وہ ہیزل کو جان سے مار دے۔ پورے خاندان میں وہ یہی باتیں سن رہا تھا کہ ہیزل اور سلطان کے بیچ میں ناجائز تعلق ہے۔ وہ ان کے گھر جاتا ہے اور ہیزل اور وہ اکیلے میں ملتے ہیں۔ اتنی ساری باتوں کے بعد بھی ابھی تک اس نے ہیزل کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ اس کو اپنے نکاح میں رکھا تھا۔ آنکھوں کے آنسو گالوں پہ بہنے لگے تو اس نے غصے سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں کیوں اس بے وفا کے لیے رو رہا ہوں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی زندگی بھر نہ اس کی شکل دیکھوں گا۔ آئی ہیٹ یو ہیزل۔ وہ غصے سے گاڑی کی مزید سپیڈ بڑھا گیا کہ اچانک اس کی گاڑی ان بیلنس ہوتی ہوئی ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ اس کا سر سٹیئرنگ پہ جا لگا، اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور کچھ پل میں وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، جبکہ گاڑی کے ہارن کی گونج دور تک سنائی دینے لگی۔ سلطان مسلسل سالار کے نمبر پہ کالز کر رہا تھا۔ وہ خود بھی کافی پریشان تھا۔ ہیزل کی کم عقلی کی وجہ سے وہ خود بھی اس وقت مصیبت میں آیا ہوا تھا۔ گھر والے علیحدہ اس کو باتیں سنا رہے تھے۔ بابا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ گھر قدم بھی نہ رکھے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ بنا کسی قصور کے سلطان بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ بار بار سالار کو فون کیے جا رہا تھا، لیکن سالار کے نمبر پر کال تو جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جہاں سالار، یار پک اپ دا فون، تم مجھے نہیں جانتے ہو جو تم نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیا۔ سلطان دل ہی دل میں سالار سے مخاطب تھا، کیونکہ وہ فون تو پک نہیں کر رہا تھا
اور سلطان سخت ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ اتنے میں فروا اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ ہیزل کیسی ہے اب؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میڈیسن دی ہے نیند کی، شاید تھوڑی دیر تک سو جائے گی۔ سلطان نے گہرا سانس خارج کیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ فروا کو دروازے کی جانب بھٹتا اس نے فوراً ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ گھر، اور کہاں جانا ہے؟ سالار بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن مجھے تو گھر جانا ہے نا۔ دیر ہو گئی تو پھر مما ناراض ہوں گی، فروا نے دھیمے لیکن بے تاثر لہجے میں کہا۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ چلو آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، سلطان نے کہتے ہوئے خود بھی قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں کیب کروا کے چلی جاؤں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، فروا نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دماغ تو ٹھکانے پہ ہے نا تمہارا؟ سلطان کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ ابھی تو ٹھکانے پہ آیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا سلطان؟ وٹ ڈو یو مین؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ کیا کیا میں نے؟ سلطان کے تو دماغ میں لاوا سا بھرنے لگا۔ ہیزل میری بیسٹ فرینڈ ہے سلطان، اور ہیزل کو آپ ایسے موڑ پر کیوں لے آئے؟ کہ آج وہ نہ زندہ میں ہے نہ مردہ میں، وہ دو کشتیوں پہ سوار ہی کیوں ہوئی؟ کیوں دی آپ نے اس کو اتنی شے کہ وہ اس حد تک چلی گئی؟ قصور ہمیشہ صرف عورت کا نہیں ہوتا سلطان، مرد برابر کا شریک ہوتا ہے۔ میں مانتی ہوں ہیزل قصوروار ہے، اس نے شاید گناہ کر دیا، بہت بڑی بے وقوفی کی ہے اس نے، لیکن پھر بھی اس بے وقوفی کو کرنے کی اجازت تو آپ نے دی نا۔ اگر آپ پہلے دن ہی اس کو اس کی حد میں رکھتے تو آج یہ نوبت کبھی نہ آتی، اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتی۔ آپ نے تو اس کو اپنی بہن مانا، لیکن وہ کیا سمجھتی ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے؟ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے نا، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتی اس رشتے کو۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک آپ کو اپنے ارد گرد دیکھا، اور آپ اس کے آئیڈیل بن گئے۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس بات کو غلط رنگ دیا گیا ہر طرف، لیکن جب آپ نے دیکھا تھا کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اچانک سے فروا کی آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ سلطان جو سر جھکائے اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا، ایک دم سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ اپنا لہجہ اور اپنا والیوم دھیما رکھو فروا وحید، میں وہی سلطان ہوں، بدلا نہیں، اس لیے لمٹ کراس مت کرنا۔ سلطان کی بات پہ فروا تلخی سے ہنسی۔ جب آپ مردوں کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ یہی بولتے ہیں عورتوں کو۔ اپنی آواز نیچی رکھو، اپنا لہجہ درست رکھو، لمٹ کراس مت کرو۔ آپ کو جو کہنا ہے نا، آپ یہاں کھڑے ہوتے بولتے رہیں، میں جا رہی ہوں۔ فروا آج پہلی بار سلطان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے وہ غصے میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے موبائل پہ سالار کے نمبر سے کالز آنے لگیں۔ فروا نے فوراً کال ریسیو کی، لیکن دوسری جانب انجان شخص کی آواز سنتی وہ گھبرا گئی۔ آپ کون بات کر رہے ہیں، اور سالار بھائی کدھر ہیں؟ فروا نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سنتے پیچھے کھڑے سلطان کو بھی فکر ہوئی، اور فروا کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے اپنے کان سے لگایا۔ مقابل کی بات سنتے سلطان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فون کال بند کرتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگا۔ سلطان میری بات سنیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بتائیے مجھے کیا ہوا؟ سالار بھائی کدھر ہیں سلطان؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ گاڑی کے پاس جاتے اس نے سلطان کا ہاتھ تھامے بے چینی سے اسے روکا۔ سلطان اس کے ہاتھ تھامنے پہ رخ پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اب یہاں پہ بھی میں ہی غلط ہوں؟ بولو، جواب دو۔ جب اچانک سے کوئی لڑکی لڑکے کا ہاتھ تھام لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا بھی غلط ہو گیا۔ جتنی دیر میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کروں گا، یہ بات بہت زیادہ پھیل جائے گی، بدنامی ہم دونوں کا مقدر بنے گی۔
بات صرف اتنی سی تھی، لیکن میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا فروا، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے، وہ دکھی انداز میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، جبکہ فروا فوراً دوسری جانب آتی اسے دیکھنے لگی کہ وہ دروازہ ان لاک کرے۔ سلطان نے دروازہ ان لاک کیا تو وہ آگے بڑھتی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی سلطان کو گھور گئی۔ میں چھو سکتی ہوں آپ کو، میرا حق ہے، وہ خفگی سے بولی، جبکہ سلطان نے بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پہ آلریڈی ڈاکٹر فضا موجود تھیں اور سالار کی ٹریٹمنٹ بھی وہی کر رہی تھیں۔ سالار بھائی کیسے ہیں؟ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے فروا نے فضا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے، لیکن چوٹ سخت لگی ہے، شکر کرو کہ دماغ پہ اثر نہیں ہوا، ڈاکٹر فضا نے چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فروا پلٹ کر سلطان کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے بھائی سے ملنا ہے، فروا نے ڈاکٹر فضا سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس طرف ہے، فضا لٹ مارنے والے انداز میں کہتی وہاں سے دوسری جانب بڑھ گئی۔ فروا سلطان کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ماتھے پہ پٹی باندھے وہ بستر پہ بیٹھا نظر آیا، جبکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہو گیا یہ سب؟ فروا روتے ہوئے اس کے پاس جاتے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ سالار نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو فروا کے ساتھ سلطان کو دیکھ کر اس کے دماغ کی نسیں ابھر آئیں، جس وجہ سے اس کے سر میں مزید شدید درد ہو گیا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ تم اس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس کو یہاں لانے کی؟ سالار کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، وہ انتہائی غصے سے چلانے لگا۔ سالار پلیز کام ڈاؤن، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، اور جو تمہیں کچھ بتاتا جا رہا ہے تم اسی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہو۔ ایک بار تو یار موقع دے دو بات کرنے کا۔ سلطان نے آگے بڑھتے سالار کو صفائی دینی چاہی۔ چپ، بالکل چپ، ایک دم چپ ہو جاؤ، میرے سامنے تو تم آؤ ہی مت، اپنی شکل لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں دیکھنی تمہاری شکل، آؤٹ۔ فروا اسے کہو یہاں سے چلا جائے، ورنہ میں نہ جانے غصے میں کیا کر بیٹھوں۔ سالار غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ فروا نے سلطان کی جانب منت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سلطان اپنے لب پینچتے دروازے کی جانب بڑھا کہ اسی وقت ڈاکٹر فضا وارڈ کے اندر داخل ہوئیں۔ سالار اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ جانتے ہو ابھی تمہارا زخم تازہ ہے اور یہ اتنا اونچا چلانا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر فضا بہت محبت بھرے لہجے میں سالار سے کہتی ہوئیں اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ فروا کو اس کے انداز پہ بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سالار اور ڈاکٹر فضا بہت کلوز فرینڈز تھے۔ یہ کلوزنس ڈاکٹر فضا کی جانب سے کچھ زیادہ ہی تھی، اور آج سالار نے جب دوسری شادی کا ذکر کیا تو اس نے ڈاکٹر فضا کا ہی نام لیا تھا، جس پہ ہیزل تڑپ اٹھی تھی۔ سلطان وارڈ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت سالار کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ پہلے وہ دوسرے کام نپٹا لے، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی ختم بھی وہیں پہ ہونی تھی۔ کچھ سوچتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے اس نے فروا کو کال کی۔ فروا اپنے موبائل پہ سلطان کی کال دیکھتی ہوئی ایک طرف ہو گئی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کو کان سے لگایا، لیکن دونوں ہی کچھ پل خاموش رہے کہ سلطان کی بھاری آواز کانوں میں گونجی۔ اپنے بھائی کو کہنا اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھے، اور جو لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہے نا، اس سے بڑی شاطر اور چالاک لڑکی زندگی میں تم دونوں کو کبھی نہیں ملے گی، اور سالار نے اگر اس سے شادی کی تو یقیناً تمہارا پورا گھر برباد ہوگا۔ اپنے بھائی کو تو اس لڑکی سے دور رکھنا، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ سلطان نے اپنی بات کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ فروا نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر فضا سالار کے بہت قریب بیٹھے اس کا ہاتھ تھامے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فروا بھی ان کے قریب جا بیٹھی تو ڈاکٹر فضا نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ سالار میرا خیال ہے تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تم آرام کرو، اور پلیز ہائپر مت ہونا میری خاطر،
وہ بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھیں اور فروا کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھ کے وارڈ سے باہر نکل گئیں۔ بھائی اب ٹھیک ہے نا؟ فروا کو سالار کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنے بھائی کو اس قدر شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج تھا۔ ٹھیک ہوں میں، دھیمے لہجے میں جواب دیتا وہ تکیے پہ سر رکھ کے آنکھیں موند گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی چہرہ آن سمایا، ہیزل کا۔ وہ اس سے محبت نہیں، جنونی عشق کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی من چاہی تھی، لیکن وہ اس کا من چاہا نہ بن سکا۔ اس بات کا سالار کو شدت سے دکھ تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص نہیں تھا۔ سرخ جوڑے میں بیٹھی وہ حسین لڑکی سالار کے ساتھ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے دنیا جہاں کا روپ صرف اسی پہ اتر آیا ہو۔ اس کے چہرے کی بھرپور مسکان بتا رہی تھی کہ وہ سالار کی من چاہیے۔ اور پھر سالار نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما اور ہیزل کو لگا اس کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قبول ہے۔ اور اگلے پل وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحانہ بی بی اس کے سراہنے بیٹھی اس پہ آیتیں پڑھ کر پھونک رہی تھیں کہ ہیزل گھبرا کے ماں کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ امی، امی سالار انہوں نے نکاح کر لیا امی، وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ امی وہ میرے نہیں رہے امی، انہوں نے شادی کر لی ہے۔ وہ بے ربط جملے بولتی فرحانہ بی بی کو بہت تکلیف دے گئی۔ نہ میرے بیٹے، بس رونا نہیں میرے بچے، کچھ نہیں ہوا، برا خواب دیکھا ہے تو نے، کچھ ایسا نہیں ہے، اور سالار ایسا کچھ نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے اس پہ۔ فرحانہ بی بی نے اس کا ڈر ختم کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کے بال پیچھے کرتے اس کا ماتھا چومتے وہ خود بھی رو پڑی۔ امی وہ مجھے چھوڑ گئے، وہ مجھے کہتے ہیں میں گندی لڑکی ہوں۔ امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ امی آپ تو جانتی ہیں نا آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے، انہوں نے تو میری کوئی بات بھی نہیں سنی، وہ مجھے کیسے چھوڑ گئے امی؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس سے یہ سہن ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ سالار اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر رہے۔ فرحانہ بی بی کے پاس اب اس کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں بچے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کم کرنا چاہتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے سالار کے والدین سے بات کرنے کا دل ہی دل میں پکا تہیہ کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد سالار کی والدہ بھی ہاسپٹل اس کے پاس پہنچ گئی، اور وردہ بیگم نے تو اچھی خاصی سالار کی کلاس بھی لی تھی کہ اس نے اتنی لاپرواہی سے ڈرائیونگ کی ہی کیوں کہ اسے ہاسپٹل آنا پڑا، جبکہ وحید صاحب تو بالکل خاموش غصے میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے، جس کی ایسی بچکانہ حرکت پہ وہ صرف اور صرف افسوس کر سکتے تھے۔ ان کا بیٹا غصے میں اس قدر اپنا آپ کھو دے گا، انہیں اندازہ نہ تھا۔ آپ کیوں چپ بیٹھے؟ سمجھاتے کیوں نہیں؟ ایک ہی ایک بیٹا ہے ہمارا، اور یہ اس طرح سے کرے گا؟ وردہ بیگم آنسو بہاتے دکھ سے بولی، آپ کا بیٹا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں، پورے 28 سال کا، اور وہ جو اس کے نکاح میں ہے پورے 10 سال چھوٹی ہے اس سے، جس کے بارے میں کل آپ کو کہہ رہی تھی بچکانہ حرکتیں کرتی ہے۔ آج آپ کے بیٹے نے کتنی میچور حرکت کی ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بولے نہیں، غصے سے بھڑکے تھے۔ بابا آپ میرے سامنے اس کا نام بھی مت لیجیے گا، نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ سالار نے اپنا غصہ ضبط کرتے کہا، اگر نفرت ہے تو طلاق دے کے فارغ کرو۔ وہ بھی اس کے باپ تھے، اگر وہ غصیلا تھا تو وحید صاحب اس سے بھی زیادہ غصے والے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں وحید صاحب؟ اس کی حالت دیکھیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وردہ بیگم نے دہل کے کہا، تو اپنی اس حالت کا یہ ذمہ دار ہے نا آپ یا میں نہیں؟ بابا وہ مرتی مر جائے نا، لیکن اسے سالار وحید کے نام سے رہائی کسی صورت نہیں ملے گی۔ سالار باپ کے جواب پہ قطعی انداز میں بولا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ اس سب میں فروا خاموش تماشائی بنی بیٹھی، سب کو سن رہی تھی۔ بیٹا اس کی امی کا فون آیا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے 1 ہفتے کے بعد رخصتی کی، تو رخصتی ہو جانی چاہیے، ورنہ کیا؟ سالار پھر سے بھڑکا۔ مجھ سے خلا لے لے گی؟
عدالت جائے گی؟ کیا کرے گی وہ؟ ایک بار پھر سے سالار چلایا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ تم شاید سہن نہ کر پاؤ۔ وحید صاحب کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان پہ تھیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ پہ رخصتی نہ ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جان سے مار ڈالیں گی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے یا تو اگلے جمعہ اس کی رخصتی ہوگی یا جنازہ اٹھے گا۔ فیصلہ سالار کا ہوگا۔ وحید صاحب اپنی بات مکمل کرتے سالار کے چہرے کی جانب دیکھنے لگے، جس کے چہرے پہ ایک پل کو تاریک سایہ لہرایا تھا۔ ہیزل کو کچھ ہو، اس کا دل کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ وہ اس کی گناہ گار تھی تو کوئی اور اسے کیسے سزا دے سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ رخصتی ہوگی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں فیصلہ لیتا سب کو حیران کر گیا۔ رخصتی بھی ہوگی اور اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوگی۔ وہ اب کی بار سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے دل پہ کیا چل رہا تھا کوئی جان نہ سکا۔ رخصتی کی خبر سنتے ہی ہیزل کو تو جیسے دنیا جہاں کی خوشی ہی مل گئی تھی۔ وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سالار نے اسے رخصت کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ تو اتنے غصے میں گیا تھا کہ اسے لگا وہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اب اس کے اس فیصلے نے واقعی میں صرف ہیزل کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ لیکن اس کے اس فیصلے نے تقریباً پورے خاندان کے افراد کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ افراد جو سلطان اور ہیزل کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ سالار کے ایک فیصلے نے سب کو خاموش کرا دیا، اور یہ سب صرف اور صرف فرحانہ بی بی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جن کی دھمکی اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ سالار ہیزل کی رخصتی کروانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری جانب ڈاکٹر فضا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو جیسے انگاروں پہ ہی بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس نے سالار کو کال ملائی اور اسے ملنے کے لیے بلایا۔ سالار اس کے بلانے پہ وہاں پہنچ بھی گیا۔ تمہارا اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیسے لے لیا سالار؟ مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی تم نے؟ تم مجھ سے شادی کرنے والے تھے نا؟ پھر اچانک یہ بدلاؤ؟ ڈاکٹر فضا نے نرم لہجہ اپناتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ ہاں، میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اس رخصتی کے بعد میں تم سے شادی کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ سالار اس سے وعدے کی ڈور تھماتے ہوئے پختہ لہجے میں بولا۔ تم سچ کہہ رہے ہو سالار؟ تم مجھ سے بھی شادی کرو گے؟ لیکن کیا تم ایک ہی گھر میں ہم دونوں کو رکھو گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ الجھی، یہ میں ہینڈل کر لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، سالار وحید اس لڑکی کا کبھی نہیں ہو سکتا جو میری ہے ہی نہیں۔ سالار کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر فضا کو جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سالار پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ ہیزل کی رخصتی لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے سالار، میں تم پہ اعتبار کرتی ہوں، تم جاؤ رخصتی لو، لیکن ٹھیک 15 دن بعد تم میرے ساتھ نکاح کرو گے۔ ڈاکٹر فضا نے سالار کے سامنے اپنی بات رکھی۔ منظور ہے۔ سالار نے بھی فوراً اس کی بات مان لی، کیونکہ ہیزل کو رخصت کروانے کی وجہ گھر والے تھے۔ وہ دل سے راضی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی بھی کرنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا، اور اس بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر فضا سالار کے کمزور لمحوں میں اس سے وعدہ لے چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ دوسری طرف رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہیزل بے انتہا خوش تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے سالار رخصتی کے لیے مان گئے، ویسے اس سے راضی بھی ہو جائے گا، وہ اسے منا لے گی۔ اسے بس اس کے ساتھ رخصت ہو کے جانے کا انتظار تھا۔ وہ کچھ بھی کر کے اسے منا لینا چاہتی تھی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ فرحانہ بیگم نے ہیزل کو دلہن بنا دیکھا، اس کے ماتھے پہ ایک پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ جی مما، بہت خوش۔ اس کی معصوم آنکھیں اس کی طرح مسکرائی تھیں۔ ہیزل میری بچی، ایک بات یاد رکھنا، مرد کا اعتبار کانچ سا ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور جب ہم اسے جوڑتے ہیں
تو دراڑ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ اب تمہیں اسی دراڑ کے ساتھ جینا ہوگا۔ کبھی اپنے رب سے گلہ مت کرنا، یہ سب تمہاری من منشا سے ہو رہا ہے۔ اپنے رشتے کو سوچ سمجھ کے سنبھالنا میری بچی، کبھی کوئی جلد بازی کا فیصلہ مت کرنا۔ اگر اتنا صبر رکھا ہے اب تک تو آگے بھی رکھنا۔ اپنی کسی کوشش کرتی رہنا، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنا۔ فرحانہ بیگم نے اسے آسان سے سمجھایا۔ امی، آپ کو پتہ ہے محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی بنا پہ میں سالار کو واپس جیت لوں گی۔ وہ صرف میرے ہیں اور میں صرف ان کی، اور میں انہیں اس بات کا یقین دلا کے رہوں گی۔ وہ معصوم لڑکی بہت عزم کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، لیکن اس کی ماں اسے یہ نہ کہہ سکی کہ محبت میں بے اعتباری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یقین اور بے یقینی کا مرحلہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کا وجود کھوکھلا ہو، لیکن وہ اپنی بیٹی کی آس امید نہ توڑ سکی۔ اسے دل سے دعا دیتے سالار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تمام وقت میں سالار انتہائی سنجیدہ رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ گھونگھٹ میں موجود اپنی منچاہی ہستی کو دیکھنے کی طلب ہی مانند پڑ چکی تھی۔ وحید صاحب اور وردہ بیگم ہی سب کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ سلطان شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ فرحانہ بیگم نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ نہ آئے۔ سلطان ہیزل کے تایا کا بیٹا تھا، اس کی فیملی یہاں موجود تھی، لیکن وہ خود نہیں تھا۔ جبکہ سالار ہیزل کی خالہ کا بیٹا تھا، جو بچپن سے دبئی میں ہی رہا تھا۔ اپنے چچا جان کے پاس واپس لوٹا تو اسے معصوم سی ہیزل پسند آ گئی اور فوراً نکاح کر لیا۔ لیکن جب اس نے خاندان والوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو کچھ حقیقتوں سے پردے گرے۔ وہ نہیں یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک دن اس نے خود وہ سب دیکھا جس کی اس نے تمنا ہی نہیں کی تھی۔ اس کی بات سے سارا معاملہ بگڑتا چلا گیا اور سالار کا یقین ٹوٹ گیا۔ بارات جیسے ہی واپس گھر کے اندر داخل ہوئی تو سالار رکا نہیں۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ وہ ہیزل کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہو۔ ہیزل وہیں دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ سالار جا چکا تھا۔ ہیزل کا دل بری طرح لرزا۔ چلو آ جاؤ ہیزل بیٹا، اندر آؤ۔ وردہ بیگم بہت محبت سے ہیزل کو لیے اندر بڑھی۔ جس طرح کا سالار نے موڈ بنایا ہوا تھا، ان حالات میں کوئی بھی رسم کرنا بیکار ہی تھا۔ اس لیے تھوڑی دیر ہی سب باہر ڈائننگ ہال میں بیٹھے کہ وردہ بیگم کی آواز گونجی، فروا بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ۔ وردہ بیگم نے فروا سے کہا تو وہ ہیزل کو لیے سالار کے روم کی جانب بڑھی۔ روم میں داخل ہوئیں تو سالار کہیں نہیں تھا، یہاں تک کہ پورا کمرہ خالی تھا۔ ہیزل کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہ تھی، یہاں تک کہ گلاب کا کوئی ایک پھول بھی نہ تھا۔ فروا ہیزل کی حالت سمجھ رہی تھی، اس کا اپنا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ ہیزل کو بیٹھنے میں مدد دیتی وہ اب اس کا لہنگا بستر پہ پھیلا کے رکھتے سر جھکائے ہوئے تھی۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہے نا مجھ سے؟ ہیزل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ فروا نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ جتنے بھی ناراض ہوں ہماری ہیزل انہیں منا لے گی، ہے نا؟ فروا نے اسے حوصلہ دیا تو وہ آنسو چھپانے کی غرض سے سر جھکا گئی۔ ہیزل، بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس یہ بات نہ بھولنا، اس بات سے تمہیں بہت حوصلہ ملے گا۔ وہ اس کو محبت سے کہتی اٹھ کے جانے لگی کہ ہیزل نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ڈر و خوف واضح تھا۔ پاگل، کچھ نہیں ہوتا، وہ غصہ ہے، جلات تھوڑی ہے، اور ویسے بھی آج ہماری ہیزل اتنی پیاری لگ رہی ہے، بھائی تو سب کچھ بھلا دیں گے۔ اسے اپنی طرف سے مکمل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن جانتی تھی یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ فروا کمرے سے باہر نکلی تو سالار سیڑھیاں چڑھتا اوپر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پہ پریشانی، جیسے کسی سے بات کر کے آ رہا ہو۔ فروا کو سامنے دیکھ وہ ایک پل کو رکا تھا، لیکن پھر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ بھائی، فروا کی پکار پہ اس کے جاتے قدم پھر سے تھمے۔ بھائی وہ معصوم ہے،
اس کا قصور، اس کا گناہ نہ بنائیں۔ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، پلیز اسے معاف کر دیں۔ فروا کی روندتی آواز سنتے سالار نے لب بھینچے، لیکن پلٹ کے کچھ بھی نہ کہا۔ آپ صرف اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ بے قصور ہے۔ فروا نے اس کی خاموشی پہ مزید بات آگے بڑھائی، لیکن سالار پھر بھی خاموش رہا۔ وہ اس ٹاپک پہ بہن سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی اور دروازہ کھولتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ دروازہ لاک ہوتے ہی فروا نیچے اتر آئی۔ سبھی تقریباً سونے کے لیے جا چکے تھے۔ دور پار کے مہمانوں کو گیسٹ روم میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت اکا دکا ملازمائیں تھیں جو کچن کو دیکھ رہی تھیں۔ فروا وہیں باہر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے رہ رہ کے ہیزل کی فکر ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ سلطان کا نام جگمگاتا دیکھ وہ گہرا سانس بھرتے کال ریسیو کر گئی۔ سالار کے اندر آتے ہی ہیزل نے سہم کے اسے دیکھا، لیکن سالار کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے چہرے پہ غیر معمولی سنجیدگی دیکھتے ہیزل نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بنا اس کی جانب ایک نگاہ کیے کبرڈ کی جانب بڑھا اور اپنا ڈریس نکالتا باتھ روم میں بند ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شاور لے کے باہر آتا دکھائی دیا۔ ہیزل بالکل سانس روکے اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال خشک کرنے لگا اور پھر اپنا موبائل اٹھائے وہ ایک طرف صوفے پہ بیٹھتا کسی سے میسج پہ بات کرنے لگا۔ ہیزل کو اس طرح اگنور کیا جانا تکلیف دے گیا۔ وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کمرے میں اکیلا ہو۔ ہیزل ہمت کرتے اٹھی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھنکار پہ سالار کی تمام حساسیات جاگ اٹھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس صوفے کے قریب آتی، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، جبکہ سالار نے اس پہ اب تک ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ سالار؟ ہیزل کی پکار میں درد تھا۔ سالار نے پھر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، اپنے موبائل میں ہی بزی رہا۔ سالار؟ اب کی بار اتھا درد کی گہرائیوں سے اسے پکارا تو اس کے ہاتھ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے تھمے، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہیزل ایک دم سے اس کے سینے میں سمائی۔ اچانک اس کے اس عمل سے سالار پیچھے صوفے کی پشت سے جا لگا۔ وہ شدت سے اس کی باہوں میں سمائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سالار نے اسے چپ نہ کروایا، نہ اس کے گرد حصار قائم کیا، جس وجہ سے وہ مزید شدت سے روتی اس کی شرٹ بھگوئے جا رہی تھی۔ سالار، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ ہچکیوں سے بولی۔ سلطان کے گلے لگتے بھی یہی کہا تھا تم نے، ہے نا؟ سالار کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ ہیزل نے سر پیچھے کیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی یقینی سی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا تھا؟ اب کی بار دونوں کی نظریں ملی۔ بولو، جواب دو۔ ایک میں ہوں، ایک سلطان، اور کون کون ہے جن کے گلے سے لگتے ہی تو محبت کے راگ الپنے لگتی ہو؟ سالار کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ہیزل کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں محبت نہ ملی۔ اب چپ کیوں ہو؟ بولو، دو جواب۔ سالار کی بات پہ ہیزل نے گہرا سانس بھرا۔ سالار نے اسے خود سے پرے کرتے صوفے پہ بٹھایا۔ اس کا دو آتشہ روپ اس وقت سالار کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کے اس طرح خود سے دور کرنے پہ ہیزل تڑپ ہی اٹھی۔ سالار، ہیزل صرف آپ سے محبت کرتی ہے اور کسی سے نہیں، وہ بچوں کی طرح اسے یقین دلانے لگی۔ سالار تلخیہ ہنسی ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ تو ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ہیزل اشفاق سالار نے اسے بازو سے تھامے اپنی طرف زور سے کھینچا تھا۔ اب پھر سے اس کے اندر غصہ بھرنے لگا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے غصہ آئے۔ وہ اپنی شدید غصے سے خود بھی گھبراتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ غصے میں ہیزل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے دور رہنا۔ یہ رخصتی میں نے مجبوری میں کی، لیکن دوسری شادی میں اپنی خوشی سے اپنی من چاہی لڑکی سے کروں گا، جس کے دل میں صرف میں ہوں گا، نہ کوئی دوسرا یا تیسرا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولتا قہر کی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ہیزل کی ہرنی سی آنکھیں شدید حیرت کا شکار ہوئی تھیں۔ آپ دوسری شادی کریں گے؟ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ ہیزل نے اس کا ہاتھ تھامے بامشکل حلق سے لفظ ادا کیے، میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں اور شادی کرنا میرا حق ہے، مجھے بیوی کی قربت چاہیے۔ وہ پلٹ کے اس کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیزل جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سالار، میں ہوں نا آپ کی بیوی، آپ کو قربت دینے کے لیے۔ وہ اتنے جذبے کے عالم میں بولی کہ ایک پل کو سالار کے چہرے میں کھو سا گیا، لیکن اگلے ہی پل ہوش میں آتے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مجھے یہ قربت نہیں چاہیے کہ تم جسمانی طور پہ تو میرے پاس ہو، لیکن تمہارے دل و دماغ میں کوئی اور ہو۔ اس کے سخت گیر الفاظ پہ ہیزل کو اپنا آپ زمین میں گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ ٹیرس کا گلاس ڈور کھولے اس طرف بڑھ گیا۔ اب تو کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے کردار پہ شک کر رہا تھا۔ اس بات نے ہیزل کے اعصاب بری طرح شل کر دیے تھے۔ اس وقت فون کرنے کا مطلب؟ فروا کی آواز میں غصے کی آمیزش تھی۔ تمہیں اطلاع دینی تھی سلطان، جو اس وقت روم میں ٹریڈ مشن پہ بھاگ رہا تھا، کانوں میں بلیوٹوتھ لگائے مقابل کے ہوش اڑانے والا تھا۔ کیسی اطلاع؟ فروا ایک دم چکنا ہوئی۔ تمہاری شرط آج پوری ہو گئی ہے، اب کل ہی امی آئیں گی رشتہ لے کے، تو مجھے انکار نہیں چاہیے، سمجھی؟ وہ اس پہ حکم چلانے والے انداز میں بولا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنی جلدی کون مچاتا ہے؟ تھوڑا صبر کر لیں۔ فروا نے آواز دھیمی لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، بہت صبر کر لیا، اب اور نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بولا۔ سلطان، بھائی کا پتہ نہیں آپ کو؟ تمہارے بھائی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اب مجھے اس بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بات کرنی ہے فروا۔ کل امی آ رہی ہیں اور… پلیز سلطان، فروا نے اسے روکنا چاہا۔ ہرگز نہیں۔ سلطان کو غصہ آنے لگا۔ یہ سب نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ نکاح میں ہو تم میرے، بھولنا مت۔ 2 سیکنڈ لگاؤں گا وہاں آ کے تمہیں اٹھا کے لے جانے میں۔ سلطان کی بات پہ فروا نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا۔ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ نہیں، تم جانتی ہو سلطان دھمکیاں نہیں دیا کرتا۔ کل امی آ رہی ہیں، مجھے کسی قسم کا میس نہیں چاہیے، ورنہ مجھے خود آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میری جان۔ سلطان اب پٹڑی سے اترنے لگا۔ سلطان پلیز ویٹ کر لینا تھوڑا سا پلیز۔ وہ منمنائی۔ مجھ سے پوچھو کس طرح اتنے دن چپ رہا، ورنہ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے جذبات کے بارے میں؟ اب مزید نہیں، بس ہو گئی تمہاری بچت، اب تم مجھے میری دسترس میں چاہیے۔ سلطان کے گمبھیر لہجے پہ فروا کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں امی سے، آپ فکر نہ کریں۔ فروا تک اس کے جذبات کی آنچ پہنچ رہی تھی۔ کال کاٹتے اس کا ہاتھ دل کے مقام پہ جا ٹھہرا، جبکہ چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ چاہے جانے کا احساس ہی سب سے جدا ہوتا ہے۔ فروا ہیزل کو بھی جانتی تھی اور سلطان کو بھی۔ سلطان سے چاہت اس کی اب کی نہیں تھی، بہت عرصہ کی تھی، ٹھیک ویسی جیسی ہیزل کی تھی۔ تینوں کی دوستی مثالی تھی۔ سلطان کے ہوتے انہیں ہمیشہ تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ان کی کیئر کرتا تھا، بس اس کی کیئر کو ہیزل نے ہی غلط سمجھ لیا۔ اسی لیے تو ہمارے مذہب اسلام میں بھی جیٹ زیور موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، خاوند کے بھائیوں، جیٹ اور دیور سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاوند کے بھائی تو موت ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی نندوئی کے رشتے، کزن کے رشتے کو بھی نامحرم ہی قرار دیا گیا۔ کزن سے بھی دور رہنا اور پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر پردے کا اہتمام کر لیا جائے تو دلوں میں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھر اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج یہی مسئلہ سالار اور ہیزل کے رشتے میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا۔ وقت جو انہوں نے ساتھ گزارا، ان لمحوں میں سالار یہاں نہیں تھا
اور جب سالار اور ہیزل کا رشتہ جڑا تب ہیزل نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سلطان سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن سلطان نے اسے سمجھایا تو وہ وقتی سمجھ گئی۔ رشتہ طے ہو گیا، لیکن یہ سوچ کے کہ سلطان کو وہ کھو دے گی اس کے دماغ سے بری طرح چپک گئی۔ لیکن فرحانہ بیگم نے اسے سالار سے نکاح کا بتایا، تب 18ویں سال میں تھی۔ ایک بار ہیزل نے پھر واویلا میں چایا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور نکاح ہو گیا۔ ان دنوں سلطان یہاں نہیں تھا، اور جب وہ واپس آیا اور ہیزل سے ملاقات ہوئی، اس دن ہیزل بے اختیار ہوتے اس کے گلے جا لگی اور بری طرح روئی۔ اس پل اچانک سے ہی سالار وہاں آن پہنچا، اور پھر جو کچھ اس نے سنا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پلیز پلیز سلطان بھائی، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ آپ مما سے کہیں نا وہ نہ کریں، مجھے آپ کے ساتھ کرنی ہے شادی۔ یہ الفاظ سالار کو زندہ دفن کر گئے، اور پھر جو خاندان والے بولتے تھے ان سب کی باتوں پہ ہیزل کے ان الفاظ نے مہر لگا دی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑا گزرے لمحوں کو سوچتا، ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ سامنے ہی اس کی دور سڑک پہ نگاہ اٹھی، جہاں دو بلیاں ایک دوسرے کے پاس بیٹھی میاؤں میاؤں کر رہی تھیں۔ اچانک وہاں کوئی اور بلی آ گئی، اور پہلے والی ایک بلی وہاں سے چلی گئی۔ ایسے میں سامنے موجود بلی نے رونا ڈال دیا، پر نئی بلی نے اس کو چپ کروایا، کبھی پنجہ مار کے، کبھی میاؤں میاؤں کر کے۔ جب اسے چپ کروایا اور پہلے والی وہ بلی چپ بھی ہو گئی، دھیرے دھیرے وہ اس دوسری بلی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی۔ سالار نے گہرا سانس بھرتے خود پہ غور کیا۔ اسے لگا جیسے وہ دوسری بلی وہ خود تھا۔ یہ سب کیا سوچنے لگا ہوں میں؟ بلیاں کہاں اور ہم انسان کہاں؟ میں یہ سب سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا۔ سالار نے اپنا سر تھام لیا، جیسے اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے جا چکی تھیں۔ سالار اپنے پیچھے ہیزل کی پکار سنتا وہ جھٹکے سے مڑا، اور پھر وہ بری طرح چونکا۔ اس کے ہاتھوں پہ نگاہ جا ٹھہری، وہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے کھڑی تھی۔ سالار نے خالی الزن اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ سالار، آپ کو میرے کردار پہ شک ہے نا کہ میرے اور سلطان بھائی کے بیچ غلط تعلق ہے؟ تو میں آپ کے سامنے اس مقدس کتاب قرآن مجید۔ سٹاپ اٹ ہیزل، سالار نے اسے وہیں پہ ٹوک دیا، اور اس کی جانب بڑھتے اس سے قرآن پاک لیتے چومتے سینے سے لگایا۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی، اور سامنے کھڑی اس روتی لڑکی کو دیکھا جو اپنی پاک دامنی اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو لے آئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کمرے کے اندر واپس آیا، قرآن پاک کو اونچی جگہ پہ رکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیے اسے دیکھنے لگا، جس نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ رونا بند کرو ہیزل، سالار کے ڈانٹنے پہ وہ مزید زور زور سے رونے لگی۔ ہیزل چپ۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولا تو وہ یک دم چپ کر گئی، لیکن ہچکیاں ابھی بھی لے رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سالار، وہ اچھے ہیں، بس مجھے نہیں پتا ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں بس ایسے ہی بول گئی۔ سب سلطان بھائی سے مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے ہاتھ سالار کے سامنے جوڑتے بلک اٹھی۔ سالار کا دل اب مزید پتھر نہ بن سکا۔ اس نے آگے بڑھ کے ہیزل کو اپنے گلے سے لگایا۔ ہیزل کے جسم و جاں میں بھی سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے سکون آ گیا۔ سمجھ گیا ہوں یار، سب سمجھ گیا ہوں، بس اب مزید کوئی صفائی مت دینا۔ مجھے اعتبار ہے اپنی ہیزل پہ، اپنی محبت پہ، اپنی منچاہی لڑکی پہ۔ وہ اس کو محبت سے کہتا اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھ گیا۔ وہ قرآن پاک اٹھا کے لے آئی تھی۔ اب بھی اگر وہ یقین نہ کرتا تو گناہ گار ٹھہرتا۔ آپ بہت برے ہیں سالار، مجھے اتنا تڑپایا، رلایا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ آپ مجھے رخصت نہ کراتے تو میں نے اپنی جان لے لینی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ مکے برساتے اپنی ٹون میں واپس آتے بولتی چلی گئی، اچھا کب ہوئی مجھ سے محبت؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتے پوچھنے لگا۔ سچ بتاؤں، جس دن آپ کو ہم سب ایئرپورٹ پہ لینے گئے تھے، آپ مہرون شرٹ میں تھیں، بلیک گلاسز لگائے اور ماتھے پہ 2 بل ڈالے، بہت سنجیدہ سے۔ اور پھر جب خالہ کو دیکھ کے آپ کے لبوں پہ مسکان آئی تھی، اس وقت
یہ دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ میں نے تو اپنا دل تھام لیا، لیکن کیا؟ سالار جو بہت غور سے اسے سن رہا تھا اس کے لیکن پہ رکا۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا وہ محبت ہے؟ سالار آپ کے سامنے آنے پہ مجھے جھجک آ جاتی تھی، لیکن سلطان بھائی سے کبھی جھجک نہیں آئی۔ ایسا لگا ہم ایک ہی فیملی کے ہیں اور سب ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن آپ سے جب بھی ملی آپ مجھے جن نظروں سے دیکھتے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی تھیں، پر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اور پھر جب تک سمجھ آئی تب سب کچھ بکھر گیا، میں سمیٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ پھر سے دکھی ہونے لگی۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، چھپا کے غلطی کی نا۔ وہ اب بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کی بھی غلطی ہے، اس میں میری کیا غلطی؟ سالار اس کی بات پہ حیران ہوا۔ ہاں نا، آپ کو محبت تھی تو ہی نکاح کیا نا، تو پھر بندہ اظہار کر لیتا ہے، کچھ بول دیتا ہے۔ آپ نے تو بس دیکھنے پہ ہی اکتفا کیا۔ میرے دل نے بارہا آپ کو سوچنے کی کوشش کی، لیکن بار بار دماغ نے روک دیا۔ یہ گناہ ہے، محبت صرف اپنوں سے ہوتی ہے، سلطان بھائی اپنے ہیں اور آپ غیر۔ اچھا، اور جب نکاح ہو گیا کیا تب بھی غیر تھا؟ آج سالار اسے سننا چاہتا تھا، جو اس کے دل میں تھا وہ اب جان لینا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد بھی اب کبھی واپس نہیں آئے، کوئی احساس نہیں جتایا کہ آپ میرے لیے خاص ہیں، میں آپ کے لیے خاص ہوں۔ مجھے لگا آپ کے ساتھ زور زبردستی ہوئی ہے، اور کوئی بھی رشتہ جو دل سے نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھے لگا میں شور شرابہ کروں گی تو سب مان جائیں گے، اور بولو اور۔ سالار اس کی بات سنتا اب زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ صاف گو تھی، یہ وہ جانتا تھا، اس کے جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا تھا۔ اور اس دن جو میں نے سلطان بھائی کے گلے سے لگ کے بولا، وہ سب جان بوجھ کے کہا تھا۔ میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور چاہا تھا کہ آپ سن لیں۔ آج ہیزل نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ہیزل، تم جانتی ہو میں کتنی راتیں سو نہیں سکا۔ مجھے لگا مجھے سانس نہیں آئے گی۔ پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی، بجائے اس سے محبت کرنے کے دعوے کرنے کے سچے دل سے نکاح کرتے رشتہ جوڑا، اور بدلے میں مجھے بے وفائی مل گئی۔ کیا یہی میری سچی محبت کا صلہ ہے؟ سالار کی بات پہ وہ پھر رو دی۔ آپ تو انہی قدموں پہ واپس چلے گئے تھے، لیکن آپ کو نہیں پتا مجھے سلطان بھائی نے زور کا تھپڑ مارا تھا میرے گال پہ، بہت زور کا لگا تھا۔ اب وہ سالار کو شکایت لگا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے سالار کے لب پیچے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سالار شدید غصے میں آیا اور بولا کہ وہ مجھے بہن سمجھتے، نہ صرف یہ بلکہ وہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں، اور میری بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے ان کا کردار داغدار ہوا ہے، اور مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں، پاگل ہوں میں۔ یہ سب بولا مجھے وہ روتے ہوئے سالار کو شکایت کر رہی تھی، جبکہ سلطان آج واقعی میں سرخرو ہوا تھا۔ سالار نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رونا نہیں، میں ہوں نا، سلطان کو سیدھا کر کے رکھوں گا۔ وہ اسے پیار سے چپ کرواتا زیر لب مسکرایا۔ تھپڑ بھی مارنا؟ مجھے مارا تھا؟ وہ سر اٹھا کے بولی۔ سوچ لو، برداشت کر لو گی؟ بڑا ہے، اور اس نے اگر ہاتھ اٹھایا تو تمہاری غلط حرکت کی وجہ سے اٹھایا۔ تم میرے نکاح میں تھی، میری محرم، وہ تمہارے لیے نا محرم تھا، دور رہنا تھا نا۔ ہیزل، نا محرم تو ایک دوسرے کو چھوئیں تو موت ہے، جہنم کی آگ سے بچا ہے وہ، اور بچایا ہے تمہیں بھی۔ اللہ سے توبہ کرو اور سچے دل سے معافی مانگو، نادانستگی یا دانستگی میں جو بھی بھول خطا گناہ ہوا ہے اللہ معاف کر دے، اور وہ کر دے گا۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سالار کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ ہیزل کے دل کو ایک نئی راہ ملی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سالار کے سینے سے لگی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بھی گناہ گار ہوں۔ وہ منمنائی۔ معاف کر دیا، اسی لیے میری باہوں میں ہو۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ پھر وہ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ اس ڈاکٹرنی سے فوراً سے لڑنے والے انداز میں کہا۔ یار، کمٹمنٹ کر چکا ہوں، اب اپنی بات سے پیچھے کیسے ہٹوں؟
سالار نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ سالار؟ وہ روندی آواز میں اسے پکار اٹھی۔ ایک حل ہے۔ سالار نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اگر تم کچھ خاص کرو میرے لیے تو سوچا جا سکتا ہے۔ خاص؟ مثلاً کیسا خاص؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ ایسا جو مجھے تمہارے علاوہ کہیں دکھے نہ اور تمہارے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ وہ اپنے لبوں کو انگلی سے ٹچ کرتا، پھر اس کے لبوں کو ٹچ کر گیا۔ اس کی معنی خیز باتوں پہ ہیزل بھی شرما کے مسکرا دی۔ شرمانے سے کام نہیں چلے گا۔ آئی وانٹ ڈیپ کس، وہ بے باکی سے بولا۔ سالار؟ شش، آپ کتنے بے شرم ہیں، بھلا ایسے کون بات کرتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے شرما کے بولی۔ آئی ایم ویٹنگ مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ پھر سے بولتا اس کے قریب جھکا۔ ہیزل نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تو چیٹنگ ہے لڑکی، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سالار تمام لائٹس آف کرتا اس پہ حاوی ہوتا، اس کی ساری شرم و حیا ختم کروا گیا۔ سلطان اپنے وعدے کا پکا رہا اور دوسرے دن ہی وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج چکا تھا۔ سامنے ہی سالار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے وحید صاحب کہ آج رات سالار کا ولیمہ ہے تو کیوں نہ انہی کے ولیمے میں فروا اور سلطان کا نکاح کر دیا جائے۔ ابراہیم صاحب کی بات پہ وحید صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ سلطان ان کا دیکھا بھالا تھا اور وہ بہت پہلے بھی فروا کا رشتہ مانگ چکے تھے، پر یوں ہی ٹالتے رہے۔ جو حالات چل رہے تھے وہ ہاں نہ کر سکے، اور ویسے بھی جو حالات چل رہے تھے ان میں ہاں کرنا ہی مشکل تھا۔ لیکن آج وہ فون پہ اپنے آنے کی اطلاع دیتے ساتھ نکاح کا ذکر کر چکے تھے۔ رات کو ہی فروا نے اپنی پسند سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تھا، جس وجہ سے اب وحید صاحب انہیں ہاں کر دینا چاہتے تھے۔ وہ ان والدین میں سے نہیں تھے جو اپنے بچوں پہ اپنی مرضیاں تھوپتے۔ بابا، میرے خیال سے سلطان کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ سالار نے بیچ میں کودتے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ ہیزل وہاں آتے سب کو سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو بیٹا۔ اللہ ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے تم دونوں کو۔ سبھی آنٹی نے ہیزل کو دعا دی۔ شکریہ تائی جان، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس کا کھلا کھلا روپ دیکھتے سب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ فائنلی سالار اور ہیزل میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ فروا تو اسے صبح سے چھیڑ رہی تھی، جبکہ اب وہ سالار کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو سلطان کو بھی بلا لیتے۔ ابراہیم صاحب نے فراغ دلی سے کہا۔ ارے نہیں، سالار مذاق کر رہے، ہمیں قبول ہے، اور ماشاءاللہ سلطان بھی مجھے بالکل سالار کی طرح ہے، جانتا نہیں کیا میں اسے؟ میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی جو اسے سلطان جیسا شریک حیات ملے گا۔ وحید صاحب کی بات پہ فروا نے مسکرا کے موبائل کی جانب دیکھا جو آن تھا۔ دوسری طرف سلطان سب باتیں سن رہا تھا۔ پھر مبارک ہو بہت بہت۔ ہیزل بیٹا سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ وردہ بیگم نے ہیزل کو دیکھتے محبت سے کہا تو وہ فوراً اٹھتی کچن کی جانب بڑھی۔ سالار بھی اس کے پیچھے ہی کچن کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ مٹھائی پلیٹ میں سجا رہی تھی کہ اپنے پیچھے آتے سالار کا اسے پتہ نہ چلا، اور اگلے ہی پل خود کو سالار کے حصار میں محسوس کرتی وہ لرز گئی۔ سالار، کوئی آ جائے گا۔ سالار بہکے انداز میں اس کے بال ایک طرف کرتا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتے دہک گیا۔ ہیزل دل و جان سے کاپی۔ سالار نے اسے اپنی جانب موڑا۔ مجھے تمہیں دیکھ کے عجیب سی خناری چھا رہی ہے ہیزل، آئی نیڈ یو ایوری ٹائم۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بہکے انداز میں بولا۔ سالار، ہم روم میں نہیں ہیں، وہ دھیرے سے منمنائی۔ چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھامے کا۔ سالار، سب ویٹ کر رہے ہیں مٹھائی کا، اور آپ؟ وہ گھبرا گئی۔ اور جو تمہارا شوہر تمہارا ویٹ کر رہا ہے اس کا کیا؟ وہ اب کی بار اس کی گال پہ بوسہ دیتے اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ اچانک سے فروا نے آتے گلا کھنگارتے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ یہ میں مٹھائی لینے آئی تھی، فروا نے مسکرا کے کہتے شیلف سے مٹھائی کی پلیٹ اٹھا لی۔ یو کیری آن ڈیئر، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔
وہ مسکرا کر کہتی انہیں تنگ کرتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ ہیزل اور سالار کے ولیمے میں سلطان اور فروا کا نکاح پھر سے ہوا، کیونکہ ان کے پہلے نکاح کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ان دونوں نے چھپ کے نکاح کیا تھا۔ تب جب سلطان اور ہیزل کا نام ایک ساتھ لیا جانے لگا، تب سلطان نے اپنی محبت کا ثبوت فروا سے نکاح کی صورت میں دیا تھا، لیکن دونوں ہی چھپا کے رکھا تھا۔ پر آج اس کے نکاح میں اس کے سب اپنے بھی شامل تھے، اور فروا کے ولی اس کے باپ بھی، اور ولی کے بنا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ آج فروا کو حقیقی معنوں میں سلطان کی محبت پہ رشک ہوا۔ ڈاکٹر فضا تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سالار اور ہیزل ایک دوسرے کو اپنا چکے، اور خبر پہنچانے والی فروا تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے آگے بڑھی۔ سالار، تم مجھ سے ابھی نکاح کرو گے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ ایسا ممکن نہیں فضا، میری شادی ہو گئی اور میں اپنی بیوی کے ہوتے میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایم سوری، تم نے کمٹمنٹ کی تھی سالار، فضا نے روتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن اس کمٹمنٹ میں کسی کا دل ٹوٹے اس سے اچھا ہے کمٹمنٹ ٹوٹ جائے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے ٹچ نہیں کر سکتے سالار، میں چیخ چیخ کے سب کو بتا دوں گی تم نے مجھے چیٹ کی ہے۔ وہ اپنے آنسو گالوں پہ بہاتے دھمکی دے رہی تھی۔ سالار، اچانک سے ہیزل کے پکارنے پہ وہ دونوں چونکے۔ ہیزل نے پورے حق سے آتے سالار کی انگلیوں میں اپنی نازک سی انگلیاں پھنساتے اسے مسکرا کے دیکھا۔ لو یو سو مچ۔ دھیرے سے سالار کے گال پہ لب رکھتی وہ اپنے ہونے کا احساس جتاتی مسکرائی تھی۔ سالار کے گال بھی مسکراہٹ سے پھیلے تھے۔ لو یو ٹو میری جان۔ سالار اس کا ہاتھ تھامے واپس سٹیج کی جانب بڑھا۔ فضا ان کے پیچھے ہی غصے سے جانے لگی۔ اس کی راہ میں سلطان اور فروا رکاوٹ بن گئے۔ دونوں ایک سخت چٹان بنے اس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا خیال ہے اب تمہارا کام ختم ہو گیا۔ جتنا تم نے سالار کو مینٹلی سپوائل کیا ہے وہ بہت ہے۔ اب تم یہاں سے چپ کر کے نکل جاؤ، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ فروا نے اپنی کلائی کو رگڑتے ہوئے وارن دینے والے انداز میں کہا تو فضا لب پیچھے وہاں سے پلٹ گئی۔ ارے یہ تو اتنی جلدی ڈر کے بھاگ گئی۔ فروا حیران ہوئی۔ جانا ہی تھا، کیونکہ یہ سالار سے سچی محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ خیر تم ادھر مڑو میری طرف، نکاح ہو گیا، اب رخصتی چاہیے آج ہی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سلطان تھوڑا ویٹ۔ شش، چپ، جب دیکھو ویٹ ویٹ ویٹ۔ سلطان نے اسے ایک بازو سے کھینچ کے ذرا سا خود کے قریب کیا۔ بہت کر لیا ویٹ، اب مجھے تم اپنی باہوں میں چاہیے فروا، 1 منٹ کی دوری نہیں، سمجھی تم؟ اس کا گھمبیر انداز فروا کا دل دھڑکا گیا۔ نکاح کر لیا، میری محرم بھی بن گئی، من چاہا جیون ساتھی بھی مل گیا، لیکن ایک چھوٹی سی کس تک نہیں ملی۔ اور ادھر دیکھو سالار کو، پوری سہاگرات منا چکا ہے۔ سالہ، سلطان نے سالار کو گھورتے کہا۔ اس کے سالہ کہنے پہ فروا نے اسے گھورا۔ سالار، سلطان نے لفظوں کی تصحیح کی تو فروا کھلکھلا کے ہنس دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتا سلطان بھی مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے سٹیج کی جانب بڑھا، جہاں سب اس کے اپنے موجود تھے، اس کی فیملی۔ ضروری نہیں ہر کسی کو سالار جیسا سمجھدار شوہر ملے، اس لیے ہیزل جیسی بے وقوفی سے باز رہیے۔ دنیا میں ہر جگہ برے لوگ تو نہیں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت، اپنے کردار کی حفاظت خود کرنی۔ کہانی پڑھ کے اس سے اچھا سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا کرے، آمین۔ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔